السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سے روزویلٹ پارک نیو جرسی سے حاضر. آج میں خبر ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، وہ سہیل وڑیچ انٹرویو لے رہا تھا. چودھری اعجاز جج ہوتے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور وہ کوئی اپنی 30 مارخانی بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے کسی فوجی جرنیل نے فون کیا اور کیس کو جج رکھو. میں نے کہا جی بالکل نہیں، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اور کمال ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ فوجی رکھو، تم رکھ لو گے. ویسے میں حیران ہوتا ہوں ان 2 نمبری کرپٹ بغیرت لوگوں کا، کہ یہ لوگ ہیں جس وجہ سے صفائی ستھرائی ناممکن ہے. یہ جج اگلے دن میں سیاستدانوں کو رگڑ رہا تھا. ادھر واشنگٹن میں ہمارے ایک بہت اچھے خوبصورت بیوروکریٹ ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ چوہان صاحب آپ اصل قصوروار تو جج ہیں. دیکھا جائے تو واقعی یہ اب آپ دیکھیں یہ لگتے کیسے ہیں. یہ وہی جسٹس چودھری اعجاز ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اس نے 3 ججوں کے بارے میں کہا کہ ان کو قانون کی ABC بھی نہیں آتی، انہیں کنفرم نہ کیا جائے، جس میں جسٹس فاروق عرفان بھی تھا. اور فاروق عرفان نے جسٹس افتخار کو چودھری کو پیسے دیے اور کرا لیا. یہ وہی جسٹس چودھری اعجاز ہے. جب میں لیکویڈیشن بورڈ کا چیئرمین تھا تو اس کے پاس کوآپریٹو جج کے اختیارات ہوتے تھے، اور میں نے ایک بہت ہی پبلک ویلفیئر کے لیے جو اس کا ریزیڈیو منی تھا کھاتے داروں کو دینے کے بعد، تو اس کے لیے ایک ایکٹ بنوایا اور سوچا کہ ایک کوئی کوآپریٹو یا ایک اسمال فائنینس کاشتکاروں کے لیے کوئی بینک اس کو بنا دیا جائے. اور جناب صاحب اس نے اسٹے دے دیا. وہ آج تک غالباً اسٹے ہی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن بھی اس دوران کوآپریٹو جج بنے اور بڑے بڑے لوگ بنے. اس نے یہ وہ بوٹا رکھا ہوا ہے. اور پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکویڈیشن ایک مفت کا کھاتا، پیسے کھانے کا تر اربوں روپیہ کھا گیا. 13 ارب کا فراڈ تھا کوآپریٹو کا 1991 میں ہوا، اور ابھی تک کوئی 25-30 ارب کھا گیا ہوگا کوآپریٹو بورڈ کے جو افسران ہیں. 8 کیس تو بریگیڈیئر مان پہ بڑے پڑے ہیں. چودھری اعجاز رجسٹری کے لیے وکیل ہوتا تھا، یہ جو رجسٹریاں کروانے کے لیے وکیل ہوتے ہیں، اور اس وقت سے اس کو جائیداد کا لالچ. اس کے بیٹے کی وکالت بڑی چلی جب یہ چیف جسٹس تھا. اور میں عجیب لگتا ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ لوگ بن کیسے جاتے ہیں. یہ وہی جسٹس اعجاز ہے، اس کو ISI نے چیف جسٹس بھی لگوایا تھا، اور یہ اہل حدیث کا بڑا ماما چاچا ہے، ان کے لیے بڑی تبلیغ کرتا ہے. اور یہ جو آپ کے حافظ سعید ہیں، ان کو ہمیشہ اس نے چھوڑا، اس نے ضمانت دی. حافظ سعید کا ایسے یار، دہشت گردوں کے یہ یار جناب صاحب. یہی قصور وہ مولانا شوکت صدیقی جج کا تھا. دہشت گردوں کے یہ لوگ یار ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ان کو یہ عجیب قسم کے جج ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کا کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کل سے میرے دوست لگے ہوئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف، جی بڑا کوئی ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے، ریفرنس بننے لگا. او بھئی ISI نے اسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا تھا. یہ ٹٹو ممی ڈیڈی آدمی مجھ سے پوچھے یہ کون ہے. اس کے نیچے ہمارے ایک کولیگ کرسچن جوزف، جنہوں نے PhD کی ہوئی لا میں، لمز میں، کیونکہ لمز ان کے رشتہ داروں کا ہے، لا اسکول بنا. یہ منصور علی شاہ اس کا ہیڈ بن گیا، ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر وہ جوزف صاحب بیچارے اس کے انڈر کام کرتے تھے. یہ ایک فرم افریدی، شاہ اینڈ من اللہ، تینوں بغیرت. یہ شاہ منصور علی شاہ، افریدی یحییٰ افریدی، اور عطر من اللہ جون سا ہے کرپشن، اور چیف سیکرٹری اس کا باپ ہوتا تھا. یہ ایلیٹ، یہ 1 لاکھ لوگ. یہ سہیل وڑیچ بھی ان میں شامل ہے. سہیل وڑیچ وہ شخص ہے، جب میں نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ یہ جو طائفہ کی صورت میں عورتیں جاتی ہیں، میں نے ایک ٹریول کیا دبئی ایئر بلو پہ، تو وہ تو بھرا پڑا تھا ان سے. یار یہ فیمیل ٹریفکنگ ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہے.
تو میں نے رٹ کر دی، اور ایک دن اتفاق سے ایک دوست کے تھرو ہم کافی ٹی اینڈ کمپنی میں مل لیے. میں نے اسے کہا کہ اس طرح کر کے یہ بڑا گند ہے یہ وہ. اس نے کہا چوہان صاحب آپ عجیب ہیں، آپ ان بیچاری لڑکیوں کی روزی پر لات مار رہے ہیں. میں نے کہا اگر تیری بہن اس دھندے میں اس طرح جائے، یہ سارے بغیرت ہیں، یہ سارے اینکر جرنلسٹ، یہ سوسائٹی روٹ ہو گئی ہے. مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا ہندوستان سے مجھے جو لوگوں نے جوائن کیا ہے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے کل کہہ رہا تھا کہ آپ دن کے وقت بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور یہ دنیا داری سیاست سے نکلے روحانیت کی بات کریں. جناب روحانیت آ ہی نہیں سکے گی. جو روح کا اس جسم میں مقصد ہے اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس کنجر خانے سے نہیں نکلیں گے، اس 2 نمبری، اس تقلید، اس گند سے نہیں نکلیں گے. یہ سارے کسی جج کے پیچھے نہ بھاگیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، کسی جج نے کچھ نہیں. میں موجودہ چیف جسٹس گلزار صاحب سے خوش تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنا فوجی کیوں شادیال اور پٹرول پمپ وغیرہ، لیکن پھر انہوں نے کرونا پہ جناب صاحب ویکینڈ پہ بازار کھلوا دیے عید پہ. اور جی یہ سارے پاگل ہیں، یہ سارے بالکل اپنے پیٹ تک اور اپنی بدماشیوں تک ہیں. ہاں میں یہ کسی حد تک اس واشنگٹن کے بیوروکریٹ کی بات مانتا ہوں کہ ان ججوں کا قصور بہت ہی زیادہ ہے. ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا، چلو جسٹس منیر 1954 میں بیٹھ گیا تھا یار، کوئی تو کھڑا ہو جاتا. آخر ڈیسینٹنگ نوٹ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں کوئی 2-3 ججوں نے دیا نا ڈیسینٹنگ نوٹ، کیا قیامت آ جاتی ہے. تو یہ حالات ہیں میرے اگلے وی لاگ تک کے لیے. اللہ نے کے بعد.